بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے کچھ باتیں سیرت کے تعلق سے سنی اور اسی کا کچھ حصہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے میزان حسنات میں سے بنائے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ زخرف آیت نمبر 60 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کی. جو متقی ہوں گے ان کی دوستی آخرت میں فائدہ دے گی. تو آدمی سب سے زیادہ جس کو دوست بناتا ہے وہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی کچھ مثالیں ہم نے کل کے درس میں سنا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام محبت کرتے تھے. تو ہم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا، ان کی حدیثوں کو. اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ جن سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی میری زندگی میں آیا کہ ایک جنگ سے ہم واپس لوٹ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور میرا اونٹ بالکل سست چل رہا تھا. میرا اونٹ بالکل مریل قسم کا تھا، سست تھا، اور سارے لوگ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے تھے تاکہ پیچھے کمزوروں کا خیال رکھیں. کبھی کہا کرتے تھے کہ تم آگے رہو اور میری پیٹھ پیچھے چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے تھے. تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے جیسے ان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد مل گئی. بڑے خوش ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ چل نہیں رہا ہے. تو جیسے روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عصا لیا، چھوٹی سی چھڑی لی اور اس اونٹ کو تھوڑی سی تنبیہ کی اور اونٹ چلنے لگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طبیعت کی یعنی دل لگی کے لیے، یعنی ان سے بات چیت کرنے کے لیے، ان کی انوسیت کے لیے، یعنی ذرا سفر میں دل لگ جائے، پوچھا کہ اے جابر کیوں اتنا جلدی جانا چاہتے ہو؟ ابھی تو ہم جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، کیا بات ہے کہ تم بہت جلدی میں لگ رہے ہو؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی میں نے نئی شادی کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ گھر پہنچوں. تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شادی کس سے کی ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی مدینے کی ایک بیوہ عورت سے کی ہے. تو پیارے نبی سے فرمایا کہ اگر تم کسی کنواری عورت سے شادی کرتے تو اچھا ہوتا کہ وہ ہنستی، تم اس کو ہنساتے، یعنی زندگی کا کچھ اور طور و طریقہ ہوتا. جیسے عام بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بیٹے تھے اور 9 بعض روایات کے مطابق 7 بعض روایات کے مطابق بیٹیاں تھیں.
تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی یعنی یہ بیٹیاں یعنی میری جو بہنیں ہیں 9 کی عدد میرے بہنوں کی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کم عمر عورت کو لاؤں تو وہ بھی میری بہنوں کی طرح ہو، ذرا بڑی عمر کی عورت کو لاؤں تو میرے بہنوں کا دیکھ بھال کرے گی، بال بنائے گی، چوٹی ڈالے گی، تو میں نے بڑی عورت سے یعنی مطلقہ عورت سے میں نے شادی کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جابر، تمہارے باپ کا جو قرضہ تھا وہ کیا ہوا؟ یعنی ابھی وہ باغ کا معاملہ نہیں آیا تھا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے رسول وہ باقی ہے۔ تو کہا کہ کیا تم اپنا اونٹ مجھے بیچو گے؟ کہا کہ تم جو اونٹ ہے تمہارا وہ بیچو گے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ اونٹ تو میں ایسے ہی آپ کو دے دوں گا، آپ اگر پوچھیں گے تو میں ایسے ہی دے دوں گا۔ تو کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ اونٹ تم مجھے بیچو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، اونٹ بیچوں گا، لیکن مدینہ پہنچنے تک یہ اونٹ میرے پاس رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اونٹ میں لے لوں گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی خریدا، اونٹ بھی ان کو دے دیا، پیسے بھی ان کو دے دیے، کہا کہ اس کے ذریعے تم اپنا قرضہ ادا کرو، تمہارے باپ کا جو چھوڑا ہوا قرضہ ہے، جو احد میں شہید ہو چکے تھے، اس کا قرضہ ادا کرو۔ اللہ اکبر! یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسلوب ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، کہ کیسے وہ ان کی مشکلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے تھے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے کچھ تعلق تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک اور موقف اس صحابی کا رضی اللہ عنہ جو ہمارے پاس ہم کو لگتا ہے جو بہت عظیم موقف ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خندق کا موقع ہے، جنگ خندق کا موقع ہے۔ بڑا سا گڑھا مدینے کے اطراف کھودا جا رہا ہے اور صحابہ خالی پیٹ، لیکن بڑا سا گڑھا کھودنا ہے تاکہ دشمن نہ آئے۔ 3 دن سے لگے ہوئے ہیں، ایک بڑی سی چٹان زمین میں ہے، ہٹ نہیں پا رہی ہے، ٹوڑی نہیں جا رہی ہے، لیکن دیکھا کہ سارے صحابہ بھوکے پیٹ ہیں، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو دیکھتے ہیں، بڑے افسردہ دل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کا نبی بھی اس حالت میں ہے کہ بالکل پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے۔ اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی دیر کے لیے گھر جانا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، جاؤ گھر جاؤ۔ سیدھے اپنے گھر آئے، گھر آ کر کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ اجی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گڑھا کھود رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں دشمنوں سے بچنے کے لیے، لیکن حالت یہ ہے کہ ہم تو بھوکے ہیں لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، بڑی ہی یعنی بھوک کی تپش میں ہیں۔ تو کہا کہ کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ چھوٹی سی بکری کا بچہ تو ہے، اسے میں ذبح کر دیتا ہوں، اور تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو کہا کہ بس 1 سا شعیر جو ہے، بس 1 سا مطلب 1 سیر یا اس سے بھی کم ہوگا جو بھی ہے۔ تو کہا کہ بس اتنی چیز ہمارے گھر میں ہے۔ تو کہا کہ ایسا کرو تم اس کو بناؤ، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاتا ہوں، تم اس کو بناؤ، تیار کرو۔ تو اپنی بیوی سے کہا، لیکن جاتے جاتے بیوی نے ان کو پکڑا، دامن سے پکڑا، کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ تم مجھے رسوا نہ کرنا۔ رسوا نہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اور ان کے ساتھ 2-3 آدمی ہوں گے ان کو بلانا، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ہی کھانا ہے۔ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر چلیے، 2 نوالے نوش فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو کہا، زور سے آواز لگائی، یا اہل القندق، یا اہل القندق قد صنع لکم جابر طعاما، اے خندق والو، خندق کھودنے والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے۔ ارے عجیب بات تھی۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہی میں نے سنا مجھے اتنا افسوس ہوا، اتنا میں شرمندہ ہوا، اللہ جانتا ہے، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے کہ میں کتنا شرمندہ ہوا۔ اب جو 3 دن سے بھوکے تھے صحابہ کرام، دیکھا کہ جابر نے کھانا بنایا ہے،
اب سارے فوج در فوج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی طرف بڑھنے لگے، سارے بڑھنے لگے کہ چلو ہمارے لیے دعوت ہے. اور جیسے ہی ان کی بیوی نے دیکھا کہ سارے لوگ آ رہے ہیں، کہا کہ بیک و بیک، ارے تم نے تو ڈبو دیا. شوہر سے لڑنے لگی. میں نے کہا تھا نا، جب میں نے بھیجا تھا تب کہا تھا کہ تم ایسا نہ کرنا، ذرا سیکریٹ یعنی آہستگی سے بولنا. یہ تم نے کیا کر دیا، سارے صحابہ کو بلوا دیا، یہ کہاں سے کافی ہوگا؟ یہ تو بس ایک مٹھی ہے یا ایک سا جو بھی ہے، بہت کم مقدار میں، زیادہ سے زیادہ ایک 5-10 آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی. کہا کہ جب تک میں نہ آؤں اسے چولہے پر نہ چڑھایا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سارے خندق والوں نے کھایا. سیرت نگاروں نے کہا کہ کافی تعداد ان کی تھی. تو یہ چند مواقف ہیں جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور ہر انسان کا فریضہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. جیسے ہم نے کل کے درس میں کہا کہ اتنی محبت، جیسے کہا گیا کہ اگر کوئی دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی ہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ اولاد دی ہو اور وہ اس سے چاہا جائے کہ یہ مال تم خرچ کر دو، یہ اولاد دے دو، یہ اولاد دے دو، اس کے بدلے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کو مل جائے، تو وہ کہے گا کہ یہ سودا مجھے منظور ہے. یہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا شخص ہے. تو دوستو عزیزو، ہم آپ کو بتائیں گے کہ محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیسے محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. تو کل کے اس درس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں. جیسے ہم گھر کے اندر کی چیزیں دیکھی تو بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، دیواریں ایسی جس میں کوئی تصویریں آویزہ نہ ہوں، پردے ایسے جس میں کوئی تصویریں نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سخت نفرت تھی. ایک پردہ لگایا گیا جس میں تصویر تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ اس کو ہٹا لو، یہ میری نماز میں یہ چیز مجھے خلل دیتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، چھوٹے چھوٹے سے کمرے. اور بالکل جیسے کہتے ہیں صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان دیواروں کو چھویا تو وہ دیواریں ہاتھ سے پکڑی جا سکتی تھی، یعنی اتنی بڑی دیواریں بھی نہیں تھی. چھت کہا کہ ہاتھ اگر اونچا کرے تو وہ چھت لگتی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. اور یہ گھر میں کیا تھی تو کہا گیا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھدا سا ایک جگ نکال کر بتایا کہ یہ جگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ جگ وہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے، شہد پیا کرتے تھے. الگ الگ برتن، الگ الگ چیزیں وہاں نہیں تھیں، بالکل ایک ہی جگ تھا جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولی گھر تھا، اتنا چھوٹا سا گھر، اتنے چھوٹے سے حجرے، کمرے. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تو مجھے اشارہ کرتے، میں اپنے آپ کو سمیٹ لیتی، آپ سجدہ کرتے. آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کہ وہ کتنے بڑے کمرے تھے، وہ کیسے وہ گھر تھے. لیکن اس گھر میں جبرائیل امین آتے تھے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی. وہ گھر اتنا مبارک تھا. اور اس کے بعد ہم نے کہا قریبی جو رشتہ دار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار تھے، ہم باشعور افراد میں ہمارا شمار ہوتا ہے. آپ کے چاچا ہیں، آپ کے ماموں ہیں، خالو ہیں، بہت سارے رشتہ دار ہیں جو دین سے دور ہیں. آپ ان سے دین سے قریب کرنے کے لیے آپ کیا جدوجہد کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں. ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، سارے خاندان والوں کو جمع کیا، ایک ایک خاندان والوں کا نام لیا، یعنی ایک ایک خاندان والوں کا نام لے کر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم مان لو، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لو. میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ خاندانی رشتے کے بل بوتے پر آپ سے تعلق رکھ سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا.
یہاں تک کہ ابو طالب جب انتقال کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے، بالکل ابو طالب مرگ بستر پر تھے اور قریب میں ابو جہل اور بڑے بڑے کفاران قریش بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک جگہ خالی تھی، اور ابو جہل نے دیکھا کہ اگر اب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی خالی جگہ میں بیٹھیں گے جو ابو طالب کے بالکل قریب ہے، تو وہ سیدھے گیا اس جگہ میں بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی وہاں نہ بیٹھیں، اس کا مطلب تھا کہ وہ بیٹھیں گے تو ان کو اسلام کی تلقین کریں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے جو ہمارے سردار ہیں تو پھر ہماری سرداری خطرے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کوشش کرتے ہیں، قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کلمہ ایک بات کہہ دیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، میرے لیے دلیل بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ دہراتے رہے، تکرار سے بات بتاتے رہے، لیکن آخر انہوں نے یہی کہا کہ میں ایمان نہیں لاتا، اپنے باپ دادا کی دین پر مرتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہ صحیح بات تھی کہ ان کی موت، ابو طالب کی موت اسلام پر نہیں ہوئی، گرچہ کہ شیعہ نے، رافضہ نے پوری کوشش کر دی کہ ان کو مسلمان بنا کر ثابت کریں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جیسے کہا، سیرت نگاروں نے کہا کہ بالکل ابو طالب کی موت اسلام پر نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے کہ میں ان کے لیے دعا نہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے تھے؟ ہمارا بھی ایک گھر ہے، ہمارے گھر کے افراد ہیں، گھر کے اندر آدمی کیسے ہوتا ہے، باہر کیسے ہوتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جبال تہامۃ بیضاء، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایسے آئیں گے کہ تہامہ کی پہاڑوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، بڑی نیکیاں، بڑی نمازیں، بڑے حج اور بڑے زکوٰۃ ان کے ہوں گے، بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بالکل بھوسی کی طرح بنا کر اڑا دے گا۔ یہ بات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابی رسول کو بڑا ڈر لگا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن بھوسی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، بتائیے ذرا، ہم ذرا بچ جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہی طرح لوگ ہوں گے، تمہاری طرح نیکیاں کریں گے، لیکن کہا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، لیکن جب اپنے پرائیویٹ لائف میں جائیں گے، اپنے بیڈ روم میں، اپنے گھر میں جائیں گے تو تھیلی سے باہر ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ مسجد میں آئیں گے، لوگوں میں آئیں گے تو بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، لیکن جب اپنے نجی لائف میں، اپنے الگ کمرے میں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو آئیں گے تو شیطان بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حدود و قوانین کو توڑیں گے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا انہوں نے خیال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ دوستو عزیزو، خوش نصیب انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، کتنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب وہ قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے تو اپنا چہرہ ایسے چھپا لیتے تھے، اپنا چہرہ ایسے کپڑے سے چھپا لیتے تھے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ اس حالت میں کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں بھرے مجمع میں ہوں، میں تنہائی میں ہوں، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ آدمی گھر میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے اس کے تابع ہوتے ہیں،
تو کہا کہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا کہ گھر کا سارا کام کاج کرتے تھے، جو بھی کام کاج ہوتا کرتے تھے، اور جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً مسجد کی طرف نکل جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر میں بلا ضرورت فرض نماز نہیں پڑھی۔ مرض الموت کے وقت وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا نہیں سکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو بڑے ہی اس کے ساتھ، یعنی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی ان کی اپنی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ مذاق بھی کرتے، جیسے روایتیں کل ہم نے بتایا کہ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو زور زور سے مسئلے مسائل پوچھتی تھی، ہنستی تھی، لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو ساری کی ساری ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنساتا رکھے، لیکن یہ عورتیں ایسا کہا کہ آپ نے کیوں ہنسا، آپ کیوں مسکرائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر، مجھے بڑا تعجب لگا کہ یہ عورتیں جو اب تک یہاں بیٹھی زور زور سے باتیں کر رہی تھی، مسئلے مسائل پوچھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ آئے، عمر تم آئے، یہ سارے کی ساری بھاگ گئی، ادھر ادھر ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے پوچھا یا عدوات انفسکن، اے تمہاری جان کی دشمنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تمہارے دلوں میں نہیں ہے، مجھ سے ڈرتی ہو؟ تو کہا کہ تم بڑے سخت دل آدمی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک عورت تھی، عورت نہیں تھی، عورت کیا تھی؟ جاریہ کے معنی ایک چھوٹی سی بچی، بس 10 سال 8 سال کی بچی ہوگی، اس کے دماغ میں کوئی خلل تھا، فطور تھا، پاگل پن کا جیسے تھا، وہ کبھی کبھار آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، اب ہاتھ پکڑ کے سارا مدینے کی گلیاں گھومتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ گھومتے رہتے، اس کا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اس کے ساتھ گھومتے رہتے یہاں تک کہ وہ بخش دے کر ہاتھ چھوڑ دے، وہ ہاتھ چھوڑ دے، جب اس کا دل بھر جائے، چلو میں نے اللہ کے رسول ہم کو گھما دیا۔ وہ معذور تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کا خیال رکھتے تھے کہ اس کے ساتھ گھومتے، اس کے ساتھ جاتے جہاں وہ لے جاتی۔ دیوانے کو کیا ہے، اب اسے نہیں پتا کہ میں کس کا ہاتھ کھینچ رہا ہوں، بس اسے اتنا پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا ہاتھ کھینچ رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم تواضع تھا، انکساری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر کیسے تھے، یہ باتیں ہم نے سنی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے آدمی ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جلات کی سی صفت اختیار کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا ایک صاحب شریعت نوجوان تھے، بہت اچھے آدمی ہیں، بڑا پکا عقیدہ ہے، بڑے اچھے سلفی ہیں، وہ شادی کر کے یہاں سے لے گئے امریکہ، اور جس ایئرپورٹ سے لے گئے گھر میں نظر بند کر دیا بیوی کو، کتنے 8 مہینے، پھر وہاں سے پھر واپس لائے، پھر بیوی نے کہا کہ صاحب اب ہم نہیں رکھ سکتے، آپ ہمیں اپنے ماں باپ کے ہاں پہنچا دیجیے۔ کہا کہ نہیں، باہر نہیں جائیں گے، باہر فحش ہے، عریانیت ہے، نہیں آپ کو ہم نہیں نکالیں گے، بس کمرے میں بند رکھا۔ عقیدے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم نیک بنے ہیں تو بیوی کا صحیح حق ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی، میں پانی پیتی تو پیالہ جو مٹی کا ہوتا تھا اس پر نشان پڑ جاتا تھا کہ میں نے کہاں سے پانی پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے پانی پیتے تھے۔ اور میں گوشت کی بوٹی کھاتی تو وہی گوشت کی بوٹی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ یعنی میرا دل رکھنے کے لیے ایک صحیح مسلمان، ایک اچھا مسلمان اپنی بیوی سے تعلق خوشگوار بناتا ہے، اور اسی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدانوں میں جنگ کر رہے ہیں، جنگ سے لوٹ رہے ہیں، جنگ سے واپس آتے ہوئے کبھی صحابہ سے کہتے ہیں آپ لوگ آگے چلیں، ہم اپنی بیوی سے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بیوی اور کے ساتھ انہوں نے رننگ ریس کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پہلے ذرا دبلی پتلی تھی،
تو میں جب دوڑنے لگے تو میں آگے نکل گئی, اللہ کے نبی پیچھے ہو گئے. لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ میں ذرا لحیم شہیم ہو گئی, موٹی ہو گئی, تو میں پیچھے ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس کا بدلہ ہے, جو تم نے ہرایا نا اس وقت, یہ اور دونوں برابر ہو گئے, ڈرا ہو گیا, ہم دونوں برابر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہنستے ہیں ہنساتے ہیں. عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خصوصیات تھیں, آپ باہر ایک قائد کی حیثیت سے, ایک نبی کی حیثیت سے, ایک رسول کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملات انجام دیتے تھے, لیکن گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بالکل مہربان شفیق باپ کی طرح, ایک اچھے بردبار شوہر کی طرح جو اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کبھی کوئی شکایت نہیں تھی امہات المؤمنین کو. ہم اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, ہمارا کیسا سلوک ہے, اور بچوں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے. اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ جیسے بات بتائے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہا کرتے تھے. کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتار, بات کرنے کا طریقہ, سلوک کرنے کا طریقہ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, گھر آئے مہمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا, کیسے باتیں کرتے تھے, کپڑوں میں اور کپڑے پہننے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسی تھی, ساری چیزیں ہم سن چکے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جو جاہلیت کے بالکل قریب کا زمانہ تھا, جہاں بیٹیوں کو ایک نیچ نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. بیٹی کا پیدا ہونا آدمی اپنے لیے مصیبت سمجھتا تھا, کہ کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کسی کو بتایا جاتا کہ صاحب آپ کی بیٹی ہوئی ہے تو وہ اپنا چہرہ چھپا لیتا, ارے میں بیٹی کا باپ بن گیا, جیسے آج کل معاشرے میں. پھر سمجھتے ہیں وہی جاہلیت نئے انداز میں ہمارے پاس آئی. کسی کے پاس بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سارے لوگوں کو خوش کر دیتا, جی مجھے بیٹا پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا, سارے خاندان میں ڈھول پیٹتا ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو کسی کو فون نہیں کرتا, کسی کے پاس سے فون آئے ہاں بھائی بیٹی پیدا ہو, ایسے بولتا ہے ہاں بیٹی ہوئی ہے, کسی کو بولتا بھی نہیں, بس بالکل افسردہ دل. تو یہی انہی کے تعلق کا تعلق, اسی کے خاندان سے اس کا تعلق ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بشارتیں بتائی بیٹیوں کے تعلق سے, کہا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی وہ انہیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بہت ساری باتیں بتائی گئی. ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی, 4 بیٹیاں عطا فرمائی, اور بیٹیوں کے معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا. رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو عتبہ اور عتیبہ کے رشتے میں تھی, ابو لہب کے بیٹوں کے رشتے میں تھی, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے, ابو لہب برباد ہو. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس نے اتنا ستانا شروع کیا, اتنا تنگ کیا کہ ایک وقت میں دونوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں طلاق دے کر گھر بھیج دی گئیں. ایک باپ پر بیٹیوں کا دکھ بڑا عظیم دکھ ہوتا ہے. ایک بیٹی تو چھوڑیے, بیک وقت 2 بیٹیاں گھر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا ہوگا. ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی محبت جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی. کہتے ہیں کہ آخری وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرگ بستر پر تھے, ساری بیویاں جمع تھیں. اسی وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں, بالکل باپ کی طرح چلتی تھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی انداز تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا, جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اور ان سے باتیں کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کے لیے مجلس میں اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو اللہ کے رسول اٹھ جاتے تھے اپنی بیٹی کے استقبال میں، اپنی بیٹی سے والہانہ تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں بیٹوں کے لیے الگ انصاف، بیٹیوں کے لیے الگ انصاف، بیٹوں کے لیے تعلیم کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، کپڑے خریدوانے کے معاملے میں بیٹوں پر پورا توجہ دیتے ہیں، اور بیٹیوں کو سمجھ آ رہے یہ تو رہے گی 20 سال تو بھی ہے، بعد میں اس کو تو جانا ہے، تو اس پر تعلق کم ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک بیٹیوں کے ساتھ تھا بالکل بہت ہی عمدہ سلوک تھا، بہت ہی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے شوہر قید ہو کر آئے، بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر آئے، تو انہوں نے وہ زیور پیش کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، یعنی قید سے چھڑانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زیور کو جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ زیور تھا جو ایک زمانے میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنا کرتی تھی۔ تو دوستو عزیزو، بیٹی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹیاں دی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ گہرا تعلق تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہے۔ ازدواجی زندگی یعنی اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، جیسے ہم نے بتایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اچھا سلوک تھا۔ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں، بقیہ بیویوں کے ساتھ۔ آپ کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، خیبر کی جنگ ہوئی ہے، جنگ سے واپس ہونے والے خاص کر فتح مندی کے ساتھ جو واپس ہوتے ہوں، فاتح بن کر جو واپس ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہمت ہوتی ہے، کتنا ترفع ہوتا ہے، کس جاہ و جلال کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ ہم فاتح ہیں، ہم نے جنگ فتح کی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس طرح کا فخر، غرور، ترفع دیکھنے میں نہیں آیا۔ فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں اور بہت بھاری فوج ساتھ ہے، اونٹنی پر سوار ہیں، جیسے روایتیں آتی ہیں، سورہ فتح کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، بالکل سر جھکا جا رہا ہے، اتنا سر جھکتا ہے کہ اونٹ کے کجاوے سے سر لگ رہا ہے، بادشاہوں کی طرح نہیں کہ یعنی سینہ تان کر فخر و غرور کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح کی آیتیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ، جس کعبۃ اللہ کی زمین سے مجھے نکالا گیا، بے یار و مددگار، صرف تیری نصرت سے میں یہاں سے نکلا، میں اس کعبۃ اللہ کی طرف پھر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دوستو عزیزو، ایک بات ہم آپ کو توجہ بتا دیں کہ لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو چیزوں کی قدر ایسے کرتے ہیں جو جائز نہیں ہے، یعنی کسی خاص درخت کو یا کسی خاص جگہ کو ہم نے متبرک سمجھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے، لیکن نبوت ملنے کے بعد کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف نہیں گئے۔ غار حرا میں نہیں کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل وحی لے کر آئے تھے، یہ جگہ بڑی مقدس ہے، بڑی مبارک ہے، چلو یہ جگہ ہم نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی اس غار کی طرف نہیں گئے نبوت کے بعد۔ ہاں، جہاں جہاں صحابہ کرام کو یہ شک و شبہ تھا کہ یہ چیزیں یہاں بدعتیں ہو جائیں گی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا جس درخت کے نیچے بیعت عقبہ کے طور پر وہ مصالحت ہوئی تھی، یا اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اس درخت کو کاٹ دیا۔ جب دیکھا کہ صحابہ کرام وہاں جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جیسے بہت سارے حاجی حضرات جو مدینہ جاتے ہیں یا جگہ جگہ جاتے ہیں، جہاں دیکھا 2 رکعت پڑھتے ہیں، جہاں سب مساجد جاتے ہیں وہاں 2 رکعت پڑھتے ہیں، جہاں دیکھا 2 رکعت۔ کہا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو بدعت میں داخل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی کوئی سند ثابت نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں اور جنگ میں فتح ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ انکساری، تواضع، بردباری، یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے شادی کی ہے اور وہ اونٹ پر چڑھنا چاہتی ہیں، تو اللہ کے نبی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا گھٹنا رکھتے ہیں، وہ گھٹنے پر پیر رکھ کر اونٹ پر چڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، گھٹنے پر پیر رکھ کر وہ
اونٹ پر چڑھتی ہیں اور اللہ کے رسول بیٹھ کر گھٹنا رکھتے ہیں اور گھٹنے کو وہ سہارا بنا کر اونٹ پر چڑھتی ہیں. یہ اللہ کے رسول کی تواضع ہے، انکساری ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ایک نیک آدمی اگر اپنی بیوی کی قدر کرتا ہے اور اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے تو یقیناً وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے غالب کرے گا. لیکن لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ تو بیوی کا غلام ہے، بیوی کا نوکر ہے. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ سنت ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ آدمی میں غیرت نہ ہو. جب تک غیرت ہوگی آدمی اپنی بیوی کو کنٹرول میں رکھے گا اور اسلام کے جو حدود و قوانین ہیں اس کے مطابق اپنی بیوی کو چلنے کی طرف وہ راغب کرے گا. تو دوستو عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی، اپنی بیویوں کے ساتھ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا، بالکل انصاف کے ساتھ ہر بیوی کے معاملے میں انصاف کرتے تھے. کسی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انصافی نہیں کی. انشاءاللہ اس سلسلے کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن یہی سلسلہ ہمارے ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت ساری باتیں اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے شفقت کرتے تھے، کیسے کسی سے مذاق کر لیتے تھے، انشاءاللہ کل کے درسوں میں ہمارے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو باتیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے، صحیح دین اپنانے اور توحید کو اپنے دل میں بٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.